معلوم ہے میرے کو آپ کو دیکھیے ایک واقعہ سنانا ہے. سناؤں میں واقعہ سناؤں. یہ واقعے کے بعد اتنا کھل کے ہمارے سامنے آ جائے گا کہ کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ. آپ کو معلوم ہے ایک میدان احد میدان معلوم ہے آپ کو؟ بھائی اسلام کے اندر جو غزوہ ہوا اس میں غزوہ احد. بولو غزوہ. آپ کو معلوم ہے سب احد میدان میں گئے. ارے بولو نا صحابہ احد میدان میں 70 صحابہ شہید ہو گئے. ارے بولو 70 صحابہ. لیکن ہمارے نبی نے جب سب کو میدان میں جمع کیا تو تشکیل کی. تشکیل سمجھتے ہو؟ ارے تشکیل سمجھتے ہو نا؟ سب کا ذہن بنایا. احد میدان میں آنا ہمارے نبی نے کیسے بنایا؟ کتنے پیار سے ہمارے نبی نے تشکیل کی. ہمارے نبی نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ نے قرآن پاک کی آیت بنا دیا. ہمارے نبی نے فرمایا آ جاؤ میرے صحابہ, آ جاؤ احد میدان میں آ جاؤ. جو احد میدان میں آئے گا اللہ معاف کرے گا اور اللہ اسے بہت بڑی جنت عطا کرے گا. بولو سبحان اللہ. آپ کو معلوم ہے احد میدان میں کتنے صحابہ شہید ہو گئے؟ احد میں آپ کو احد میں پورا واقعہ نہیں سنا تھا, اتنا بتاؤ احد میدان مکمل ہو گیا, ختم ہو گیا. بولو احد میدان. نہیں ساتھ میں بولو نا میدان احد, غزوہ احد ختم. سارے صحابہ آ گئے بھائی, ہو گیا. سارے صحابہ واپس اپنے گھر کی طرف آ رہے. ایک بوڑھی عورت, 80 سال کی بوڑھی عورت. آج آپ کو بتاتا ہوں ماں کس کو کہتے ہیں. ایک 80 سال کی بوڑھی عورت لکڑی کا سہارا لیے. ان کا ایک ہی بیٹا. بولو ان کا ایک ہی بیٹا. بیٹے کا نام ہے حضرت مالک. بولو بیٹے کا نام کیا ہے؟ حضرت مالک. ایک بوڑھی عورت, 80 سال کی بوڑھی عورت, وہ لکڑی کا سہارا لیے ہوئے. بھائی لکڑی کا سہارا لیے ہوئے بوڑھی عورت ہے, بیوہ عورت ہے, اور اس بیوہ عورت کا کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے, صرف ایک لڑکا ہے. اور لڑکے کا نام کیا ہے؟ نہیں بولو لڑکے کا نام کیا ہے؟ حضرت. بوڑھی عورت ہے بھائی, بوڑھی اماں ہے, بہت بوڑھی اماں ہے. لڑکے کا نام کیا ہے؟ حضرت مالک. سب لوگ احد میدان سے واپس آ رہے. یہ بوڑھی اماں بھی لکڑی کا سہارا لے کے جا رہی ہے میدان کی طرف, اور سب کو پوچھ رہی ہے اور میرا بیٹا بھی گیا تھا, کیا ہوا؟ اینا ابنی مالک, میرا بیٹا مالک کا ہے, میرا بیٹا مالک کا. اب جو صحابہ واپس آ رہے نا اس میں بہت سارے صحابہ کو معلوم ہے کہ یہ عورت کا بیٹا شہید ہو گیا ہے. بولو یہ عورت کا بیٹا کیا نام؟ حضرت مالک ہے, شہید ہو گئے. بولو انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کو پیارے ہو گئے. بہت سو کو معلوم ہے کہ ان کا لیکن یہ بوڑھی عورت بیچاری بال بکھرے ہوئے, کپڑا دوپٹہ اوڑھی ہوئی, کپڑے پھٹے ہوئے, لکڑی کا سہارا لے کے دھیرے دھیرے چلتی ہے اور ہرے کو پوچھتی ہے میرا دنیا میں کوئی نہیں, میرے شوہر تو بہت پہلے انتقال کر گئے, میں تو بیوہ عورت ہوں, میرا پال پوس کرنے والا میرا ایک بیٹا ہے, میرا بیٹا مالک ہے, وہ یہاں میدان میں آیا ہے, وہ کہیں نظر نہیں آتا. وہ ایک ایک کو پوچھے اے میرا بیٹا کہاں, میرا بیٹا کہاں. اب سب لوگ سمجھ گئے بھائی, بہت سو کو معلوم ہے کہ ان کا بیٹا تو شہید ہو گیا, لیکن بوڑھی اماں کو اگر ہم بولیں گے کہ تیرا بیٹا شہید ہو گیا, بوڑھی اماں کو جھٹکا لگا, نہیں بوڑھی اماں کہیں مر گئی تو ہم کیا کریں گے؟ اسے کوئی جواب نہ دے. سب یہ بولے ہاں دیکھو آتا ہوگا, دیکھو آتا ہوگا. یہ بوڑھی اماں بیچاری پریشان ایک دیوار کا سہارا لے کے کھڑی ہو گئی اور زور سے کہنے لگی ارے کوئی تو بتاؤ, یہ سارے لوگ آتے ہیں, میرا بیٹا جوان ہے اور میں بوڑھی ماں اکیلے بیٹے کے بھروسے رہتی ہوں, میرا ایک ہی بیٹا اکلوتا بیٹا ہے, کہاں ہے میرا بیٹا؟ تو کسی نے کہا ہم کو مت پوچھ, اللہ کے رسول آ رہے ہیں. کون آ رہے ہیں؟ اس لیے فائنل ان کو معلوم ہوگا. وہ بوڑھی اماں دیکھا اللہ کے رسول, ارے بولو نا سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بوڑھی اماں لکڑی کا سہارا لے کے دھیرے دھیرے گئی, جا کر السلام علیکم میرے پیارے نبی, میرا بیٹا نظر نہیں آتا, میرا ایک ہی اکلوتا بیٹا, آپ کو تو معلوم ہے گیا تھا آپ کے ساتھ اور نظر نہیں آتا کہاں ہے. اب ہمارے نبی کو تو معلوم ہے کہ مالک کیا ہو گئے, شہید ہو گئے. ہمارے نبی نے بوڑھی اماں کو دیکھا, سمجھ گئے کہ بہت پریشان ہے, لکڑی کا سہارا لیے اور 80 سال کی بوڑھی اماں ہے, بیچاری کے بال بھی بکھرے ہوئے. اور کوئی بھی ماں ہو قسم کھا کر بولو نا اپنے بچے سے بہت محبت کرتی ہے, اپنے بچے سے بہت. بیٹا ماں سے وہ محبت نہیں کرتا ہوگا, بیٹا ماں سے محبت نہیں کرتا ہوگا جتنی ماں. یہی وجہ ہے, ماں ہاسپٹل میں ہوئے نا اور بیٹا باہر کھڑا ہے, کوئی بھی آئے گا جائے گا نا, ماں وینٹیلیٹر پہ آخری سانس لے رہی ہے, کوئی بھی بیٹے کو ملنے آتا نا تیری اماں کا کیا ہوا, بس وہ وینٹیلیٹر پہ ہے, دعا کرو آسانی سے اللہ روح نکالنے میں, آسانی سے اللہ روح. اور میرے 200 جوان بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہو, وہ وینٹیلیٹر پہ ہو, اب ماں نیچے ہاسپٹل کے کھڑی ہو, اب ماں کو پوچھو بیٹے کا کیا, رو کر کہے گی کیا ہوا بیٹے کا معلوم نہیں, بس دعا کرو اللہ میرے کو لے میرے بیٹے کو زندہ کر دے. تو ماں وہ ہوتی ہے جو بچے کے بچنے کی تمنا کرتی ہے,
اور بیٹا وہ ہوتا جو ماں کے جانے کی تمنا کرتا ہے. یہ آج کا ایسا زمانہ ہے. اب یہ ماں ہے, 80 سال کی بوڑھی ماں ہے, اللہ کے رسول کو پوچھتی ہے اے نہیں ابن مالک, کہا میرا بیٹا کہاں ہے؟ اللہ کے رسول سب آ رہے, میرا اکلوتا بیٹا میرے کو نہیں دکھتا, اور میرا بیٹا بہت پیارا ہے, مجھے کھلاتا پلاتا رکھتا ہے, وہ کیا بیٹا کہاں؟ اللہ کے رسول نے دیکھا کہ یہ ماں تو بہت رو رہی ہے, اگر میں کہوں گا کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا معلوم ہے؟ اماں میرے کو مت پوچھو, پیچھے ابو بکر آ رہے ہیں. سبحان اللہ بولو, پیچھے کون آ رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق آ رہے ہیں, ان کو پوچھ لے نا اماں, ان کو پوچھ لے. تو بوڑھی اماں نے کہا ٹھیک ہے اللہ کے رسول, میں انتظار کرتی ہوں. اتنے میں تو تھوڑی دیر میں حضرت ابو بکر آئے, تو وہ دوڑتی دوڑتی گئی, جا کر کہتی ہے ابو بکر اینا ابن مالک, میرا بیٹا کہاں ہے؟ مالک مالک, تم تو جانتے ہو نا میرے بیٹے کو. تو حضرت ابو بکر کو بھی معلوم ہے کہ بیٹا شہید ہو گیا, اور حضرت ابو بکر تو بہت نرم دل کے رو پڑے, روتے روتے کہا ایک کام کرو نا, اللہ کے رسول کو پوچھ لو. کس کو پوچھ لو؟ تو بوڑھی اماں, اب چہرہ بدل گیا. بوڑھی اماں نے کہا یہ عجیب ہے, اللہ کے رسول کے پاس گئی تو کہا ابو بکر کو پوچھو, اب ابو بکر کے پاس آئی تو کہا اللہ کے رسول کو پوچھو. میں بوڑھی عورت, میرے چلنے کے ٹھکانے نہیں ہے, میں لکڑی کا سہارا لے کے چلتی ہوں. اللہ کے رسول کے پاس گئی تو ابو بکر کے پاس بھیجے, اب ابو بکر کے پاس آؤ تو اللہ کے رسول کے پاس بھیجے. یہ معاملہ حضرت ابو بکر نے کہا اچھا اللہ کے رسول نے بھیجا ہے؟ ہاں اللہ کے رسول نے بھیجا ہے تمہارے پاس. اب حضرت ابو بکر کو بھی معلوم ہے کہ بیٹا کیا ہو گیا. حضرت ابو بکر نے کہا بولوں گا شہید ہو گیا تو یہ کہیں ابھی شہید نہیں ہو جاوے, اس کا کہیں انتقال نہیں ہو جاوے. حضرت ابو بکر نے تھوڑی دیر تک سوچا, پھر کہا اے اماں اماں کون سا بیٹا؟ تو کہا مالک مالک میرا بیٹا, تو جانتا ہے. ہاں کہا وہ آ رہے پیچھے, آ رہے, وہ پیچھے آ رہے, تھوڑا انتظار کرو, دیر لگے گی, ان کو آنے میں تھوڑی دیر لگے, مگر آئیں گے, تمہارے بیٹے آئیں گے. یہ بول کر حضرت ابو بکر آگے چلے تو گئے. حضرت ابو بکر نے اپنے بارے میں سوچا, ابو بکر آج تک تو کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا. ابو بکر آج تک کبھی تو جھوٹ, بولو نا ساتھ میں بولو نا, آج تک تو کبھی جھوٹ, تو اتنا سچا تھا کہ اللہ تجھے صدیق کہتا تھا, تو اتنا سچا تھا کہ اللہ تجھے صدیق کہتا تھا, اور اللہ نے تیرے بارے میں سچائی والی آیت اتاری. اللہ نے خود حضرت ابو بکر کے بارے میں فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. اللہ نے حضرت ابو بکر کے بارے میں کہا ابو بکر وہ ہے جو کوئی سچ آتا ہے تو سب سے پہلے سچی بات کو مانتا ہے. تو حضرت ابو بکر کہنے لگے, اپنے آپ کو کہنے لگے, ابو بکر تو جھوٹ بولا, تو نے وہ بوڑھی بتاؤ جھوٹ بولے کہ نہیں بولے, بوڑھی اماں کو جھوٹ بولے کہ تیرا بیٹا آ رہا ہے, وہ تو شہید ہو گیا. حضرت ابو بکر اپنے آپ کو کہتے وہ تو شہید ہو گیا. ارے وہ شہید ہو گیا, میرے نبی نے جنازے کی نماز پڑھائی, میں نے دیکھا. ابو بکر اپنے دل کو کہتے, ان کو دفن کیا گیا وہ بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, میں نے ان کو مرتا ہوا بھی دیکھا, جنازے کی نماز میں بھی دیکھا, اور میں نے ان کو دفن ہوتا ہوا بھی دیکھا, اور میں ماں کو جھوٹ بول کر آیا. حضرت ابو بکر اب گھبرا رہے, کیا ہو گیا, میں نے جھوٹ بولا. حضرت ابو بکر سیدھے مسجد میں, ارے بولو کہاں گئے, سیدھے سارے لوگ ادھر ادھر جمع تھے. حضرت ابو بکر نے کسی کو نہیں دیکھا, وضو کیا اور سیدھے مسجد میں گئے, 2 رکعت نماز پڑھی اور سجدے میں گئے, اور سجدے میں جا کے اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے, وہ رونا بھی کیسا رونا ہوگا, سجدے میں روتے گئے, یہاں تک کہ آپ کے آنسو کے قطرے چٹائی پر ٹپ ٹپ ٹپکتے گئے, اور کہتے گئے اللہ میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا, اللہ میں زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا. آج وہ بوڑھی ماں کو دیکھ کر میں نے جھوٹ بولا, اللہ میرے کو معاف کر دے, اللہ میرے کو معاف کر دے. قیامت میں وہ عورت مجھے پوچھے گی ابو بکر تو نے بوڑھی عورت کو جھوٹ کیوں بولا تھا. ابھی تو حضرت ابو بکر سجدے میں رو رہے کہ اچانک حضرت ابو بکر کے کان میں آواز آئی. کیا آواز آئی؟ سب پیچھے آواز دے رہے, وہ مالک آ گئے. ارے بولو نا سبحان اللہ, حضرت مالک آ گئے, بولو نا حضرت مالک آ گئے. پیچھے آواز آ رہی ہے, ارے وہ مالک وہ جو شہید ہو گئے تھے وہ آ گئے, ارے وہ آ گئے. ایسے مسجد کے پیچھے آواز آ رہی ہے. حضرت ابو بکر کے کان میں بھی آواز آئی, سیدھے اٹھے اور سیدھے دوڑے مسجد کے باہر گئے. اللہ کی قسم حضرت ابو بکر فرماتے میں نے دیکھا وہ بوڑھی اماں اپنے بیٹے کی انگلی پکڑ کے آ رہی ہے. وہ بوڑھی اماں اپنے بیٹے, بولو حضرت مالک کی انگلی پکڑ کے, سچ بتاؤ اگر ہم ہوتے تو بھاگ کر کہتے تو میں دعا کرتا تھا, ہے نا, یا ہم کم سے کم بار پبلک کو بولتے تھے دیکھو کیسا ہو گیا, میں دعا کرتا تھا. حضرت ابو بکر وہاں کھڑے ہو کے بہت روئے. جب ماں اور بیٹے کو آتا دیکھا کچھ بولے نہیں, صرف روئے, روتے گئے اور پھر روتے روتے واپس مسجد میں آئے. جس جگہ سجدہ کیا تھا وہی سجدے میں گر گئے, اور سجدے میں جا کر کہا اللہ میرے کو یہ تو معلوم تھا کہ تو بوڑھی عورت کو تسلی دے گا, لیکن یہ بھی معلوم تھا کہ آج ابو بکر کے سجدے پر تو ایک مردے کو واپس زندہ کر دے گا.
اللہ میرے کو یہ تو معلوم تھا، میں رو رو کے بولتا تھا اللہ بوڑھی ماں کو تسلی دے دے، بوڑھی ماں کے دل میں یہ بات ڈال دے کہ بیٹا چلا گیا اللہ کو پیارا ہو گیا، وہ بوڑھی ماں روے نہیں، لیکن اللہ تو نے تو ابو بکر کے سجدے کی یہ رعایت کی کہ تو نے مردے کو زندہ کر دیا۔ ابھی تو حضرت ابو بکر یہ مانگتے تھے کہ غیر سے آواز آئی ابو بکر تو اکیلا نہیں، ابو بکر تو اکیلا نہیں، جیسا تو رویا میرے نبی کی امت کا کوئی بھی آدمی روئے گا۔ آج بھی وہ اللہ ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دے گا۔ آج رونے والا کون ہے؟ حالات پہ حالات آ رہے ہیں۔ اس وقت ابو بکر روتے تھے تو مردہ زندہ ہوتا تھا، یعنی ناممکن ممکن ہوتا تھا۔ آج ہم کو رونا نہیں آتا تو ممکن بھی ممکن نہیں ہوتا۔ ہماری دکان نہیں چلتی، ہمارا کاروبار نہیں چلتا، ہماری بیوی پر ہمارا کنٹرول نہیں ہے، ہمارے بچے پر ہمارا کنٹرول نہیں ہے۔ کوئی اپنی بیوی کا رونا روتا ہے، کوئی اپنی ساس کا رونا روتا ہے، ارے کوئی اپنے بچوں کا رونا روتا ہے، کوئی دکان، کوئی کاروبار، کوئی کھیت۔ ارے وہ ابو بکر روتے تھے تو ناممکن ممکن بنتا تھا۔ یہ دکان، یہ بیوی، یہ بچہ، یہ سب تو دنیا کی چیزیں ہیں، یہ کیوں نہیں بدلتی ہے؟ اصل بات ہے وہ روئے تھے تو ان کے آنسو میں ایمان تھا۔ ہمارے آنسو میں بھی غیروں کا طریقہ چھپا ہوا ہے۔ معاف کرنا، ایک میرے کو ملا، کہتا میری ماں بہت روتی ہے۔ میں نے کہا تیری ماں اللہ کی ولیہ ہوگی؟ ہاں بیچارے ٹی وی سیریل دیکھتی تو بہت روتی ہے۔ میں نے کہا کیوں روتی ہے؟ کہا وہ ٹی وی سیریل میں کل تو میری ماں بہت روئی اس لیے کہ اس کا شوہر اس کو چھوڑ کے چلا گیا۔ میں نے کہا وہ تیرا باپ تھا، تیری ماں تھی، وہ تیری بہن تھی، وہ تو ایک جھوٹا ایکٹنگ تھا۔ ایکٹنگ پر ہماری ماں بہنوں نے آنسو نکالے۔ پوچھو ان ماں کو، پوچھو ان بیٹوں کو، پوچھو کہ ٹی وی سیریل دیکھ کے رونا آیا؟ کبھی مدینے کی محبت میں رونا آیا؟ کبھی اللہ رسول کی محبت میں رونا آیا؟ وہ رونا آتا نا، ایک آنسو کا قطرہ پوری دنیا کے فیصلے کو بدل سکتا ہے۔ آج لوگ بڑے پریشان ہیں، الیکشن آتا ہے کہ ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، حالانکہ ریزلٹ تو ہم کو معلوم ہے۔ الیکشن کا ریزلٹ کیا ہونے والا ہے معلوم ہے آپ کو؟ آپ کو معلوم ہے؟ میرے کو معلوم ہے، کیونکہ 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے ریزلٹ آؤٹ کیا ہے۔ ہمارے نبی سے بڑھ کر سچا انہوں نے ریزلٹ آؤٹ کیا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعمالکم امالکم، ہمارے نبی نے فرمایا جیسے عمل کرو گے ویسا حکومت کرنے والا آئے گا۔ کائے کو ڈھونڈتے ہو کہ کون آئے گا؟ پہلے یہ سوچ تو کیا کرتا ہے؟ تو نمازیں پڑھتا، تو روزہ رکھتا، تو زکات دیتا، ارے تو حج کرتا، تو اگر ماں باپ کے اوپر ظلم نہ کرتا، تو زنا نہ کرتا، آنکھوں کا غلط استعمال نہ کرتا، چوری نہ کرتا، ریاض کے دھندے نہ کرتا، انٹرسٹ کے دھندے نہ کرتا، تو حکومت کرنے والا اچھا آتا۔ یہ سب کرے گا تو حکومت کرنے والا خراب آئے گا۔ جیسے عمل کرو گے ویسا حکومت کرنے والا آئے گا۔ رپورٹ تو آؤٹ ہے، اپنے کو سدھارنے کی ضرورت ہے، کسی اور جگہ بھاگنے کی ضرورت نہیں۔ میرے دوستو، اللہ کی قسم، پہلی بات پر آ جاؤ۔ کتنی باتیں میں نے بولا کریں گے تو جنت میں جائیں گے۔ آپ لوگ تھکے ہوں گے تو میں 3 تک نہیں جاؤں گا، لیکن پہلی بات تو سمجھیں گے انشاءاللہ۔ جب بدر کا میدان، بولو بدر کا میدان، مسلمان کتنے تھے؟ 313۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کیا، اللہ کا فیصلہ تھا کہ مسلمان جیتیں گے، چاہے سامنے ہزاروں ہو، لیکن آج جیت کس کی ہوگی؟ مسلمانوں کی ہوگی۔ اور اللہ نے اعلان فرما دیا جنگ سے پہلے، یعنی جنگ بدر سے پہلے اللہ نے اعلان فرما دیا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور ایک جگہ اور اعلان فرمایا كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے مصطفیٰ 313 کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، آج 313 کے پیدا کرنے والے کو دیکھنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، جو ہونا تو ہو گیا بدر کے میدان میں۔ اب بہت سارے مکے کے بڑے بڑے لوگوں کو قیدی بنا کر مدینہ منورہ، بولو کہاں لے گئے؟ مدینہ منورہ۔ سننا، بہت ساروں کو مدینہ منورہ لے گئے۔ اب مکے میں اس وقت ایک بہت بڑے امیر آدمی تھے، پیسہ ہی پیسہ، زمین، پراپرٹی، جائیداد بنے، مطلب ہے کہ مکے میں بہت بڑا نام ان کا تھا۔ ان کا نام تھا جبیر۔ بولو کیا نام تھا؟ زبیر نہیں، زا سے نہیں، جیم یا جبیر ان کا نام تھا۔ اب ان کو مکہ والوں نے گھیرا، اور مکہ والوں نے کہا تمہارے پاس زمین ہے، پراپرٹی ہے، جائیداد ہے، مال ہے، دولت ہے، کھیت ہے، باغ ہے، کیا چیز تمہارے پاس نہیں ہے؟ تم کیوں مدینہ نہیں جاتے؟ جاؤ مدینہ جاؤ، اپنے رشتہ داروں کو چھڑا کے لاؤ، جاؤ مدینہ جاؤ۔
मोहम्मद जो मांगे दे देना, लेकिन अपने रिश्तेदारों को इज्जत के साथ छुड़ा के लेके आओ, क्योंकि 600 किलोमीटर दूर हमसे है, यानी हम मक्के में है, वो लोग कहाँ है? मदीने में। मदीने में। तो जुबैर ने कहा ठीक है, बहुत दौलत जमा की, कई ऊंट जमा किए, उस पर दौलत को रखा और कहा जा रहा हूं। बोलो कहा जा रहा हूं? मदीना। बड़े गुस्से में जा रहे थे, क्योंकि अमीर थे, दौलत थी, माल था, शोहरत थी, फेमस थे, सेलिब्रिटी थे, और अल्लाह ने बहुत माल दिया था। अरे ऊंटों पे बैठे और सफर शुरू हुआ, और अपने चंद साथियों को लेकर और माल और दौलत को लेकर गए, और रास्ते भर कहते थे मोहम्मद जो मांगेंगे दे दूंगा, लेकिन चचा को भी छुड़ा के लाऊंगा, खालू को भी छुड़ा के लाऊंगा, अब मेरे चचाजाद भाई को भी छुड़ा के लाऊंगा, इनको भी छुड़ा के लाऊंगा। जब ये मदीना पहुंचे, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नाम क्या? जुबैर। जुबैर। जब अपने साथियों के साथ मदीना पहुंचे मदीना पहुंचे, तो मालूम किया कि मोहम्मद कहाँ है, तो मालूम हुआ मस्जिद नबवी में है और मगरिब का वक्त हो गया है। बोलो सुभान अल्लाह। अभी वो थोड़ा कुछ और पूछते, इतने में तो अजान की आवाज आई। अजान देने वाले हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु। अजान की आवाज आई, अल्लाहु अकबर अकबर, और उसी अजान में आया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। उसी अजान में आया अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। ये अपने ऊंट पर बैठे हैं और अपने साथियों को कहते हैं देखो अल्लाह ने हमको मालो दौलत से नवाजा है, मोहम्मद मस्जिद में है, हम मस्जिद में नहीं जाएंगे, अपने ऊँटों पर ही बैठे रहेंगे। जहां मोहम्मद रहते हो वहां अपना कदम भी जमीन पर नहीं जाएगा। मोहम्मद आएंगे, हम सौदा करेंगे और अपने साथियों को छुड़ा के लेके जाएंगे। हम मक्का वाले बड़ी नाक वाले हैं, हम अपना पांव इस जमीन पर रखने वाले नहीं है। चलो हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अजान हो गई, हमारे नबी ने नमाज पढ़ाना शुरू की। पूरा उन अल्लाह की कसम खाकर बोलो, हमारे नबी की आवाज से बढ़कर कोई आवाज होगी? सुभान अल्लाह। और हमारे नबी को ऐसा माइक सिस्टम की जरूरत होगी जैसा कारी अहमद अली को जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। हमारे नबी ने जो मगरिब किया अल्लाह अकबर कहा, वो जुबैर भी बैठे हैं, सब साथी भी बैठे हैं, हमारे नबी ने सूरह फातिहा पढ़ी। बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब सूरह फातिहा, अच्छा हमारे नबी को नहीं मालूम कि बाहर इतना बड़ा मजमा, मालो दौलत की रेल पेल ऊंटों से भर भर के, सवारियों से भर भर के आया है। हमारे नबी ने जैसे मगरिब की नमाज में सूरह फातिहा मुकम्मल की, हमारे नबी ने पढ़ना शुरू किया। आप भी मेरे साथ में पढ़ोगे। हमारे नबी ने पढ़ना शुरू कर दिया, यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम तंजीलल अज़ीज़िर रहीम लितुनज़िर कौमन मा उनज़िर आबाउहुम फहुम गाफिलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फहुम ला युमिनून। इतना हमारे नबी ने पढ़ा, अल्लाहु अकबर। रुकू में गए, उनका रुकू में क्या जाना था कि जुबैर अपनी सवारी से उतर गए। बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान और अल्लाह। कहने लगे मुझे उनसे मिलना है, उनसे मिलना। सुभान अल्लाह। कितना प्यारा कुरान पढ़ा है, अल्लाहु कितनी अकबर, प्यारी सुभान अरबी। अल्लाह। इन्होंने कहा कुरान हकीम की कसम, इन्होंने कहा कि प्यारे नबी पैगंबरों में है और हम सीधे रास्ते पर है। इनका दिल इतना कांपने लगा, पूरा बदन थर 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 कांपने लगा। वहां लोगों ने कहा अभी नहीं, वो 3 रकात पूरी होगी मगरिब की। ये गए, हमारे नबी ने यहाँ सलाम फेरा, यहाँ सलाम फेरा, दाढ़ से जाकर हमारे नबी के सामने पड़ गए और कहने लगे मेरे मुस्तफा, मैं गुलामों को छुड़ाने आया था, लेकिन पैदा करने वाले की कसम आपका गुलाम बनकर आया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं गुलामों को छुड़ाने आया था, आपके हाथों से मैं खुद गुलाम बनकर आया हूँ। हमारे नबी ने ऐसे सीने से लगाया, उन्होंने कलमा पढ़ा और कलमा पढ़ने के बाद हमारे नबी को फरमाया अब नहीं जाऊंगा, अब आपका दरवाजा नहीं छोड़ूंगा। मैं एक जमाना था, इस जमीन में सबसे ज्यादा अदावत मुझे थी तो मोहम्मद आपसे थी, और आज वो मोहब्बत है कि आपकी जान के आगे मैं अपनी जान कुर्बान कर दूंगा, आपके आगे मैं अपना माल कुर्बान कर दूंगा, मैं अपने
औलाद को कुर्बान कर दूंगा मगर आपको कांटा भी चुभने नहीं दूंगा। हमारे नबी ने फरमाया ठीक है जुबैर, थोड़ा आराम आराम, पानी पियो पानी पियो। फिर हमारे नबी ने फरमाया क्या करने आए? उन्होंने कहा बहुत बाहर उठ खड़े, माल और दौलत लेकर आया। और कहा क्यों आया? कहा वो सबको छुड़ाने आया। हमारे नबी ने फरमाया क्या तुमने आज तक मोहम्मद को पहचाना नहीं? 10 साल में तुम्हारे दरमियान में रहा, तुमने पहचाना नहीं? मुझे माल की जरूरत, मुझे दौलत की जरूरत। अरे जुबैर आकर कह देते, कह दिया ना, जाओ मैंने तमाम को आजाद कर दिया, जाओ मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने सबको आजाद कर दिया। मेरे दोस्तों हज़रत जुबैर का जुमला, हाँ मेरे मुस्तफा सबको आजाद कर दिया लेकिन मुझे अपनी गुलामी में कबूल कर ले, मुझे अपनी गुलामी में कबूल कर ले। वही हजरत जुबैर, अब हम जुबैर जुबैर कहते थे ना, अब कहेंगे हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह उनके सदक़े हमारी मग़फ़िरत। आमीन आमीन आमीन। मेरे प्यारो, कौन सा कुरान पढ़ा उन्होंने? हमारे नबी ने सूरह यासीन पढ़ी ना, पूरी पढ़ी, पूरी सूरह यासीन पढ़ी। कितनी आयतें पढ़ी? 4-5 आयतें। हो सकता दूसरी रकात में और 4-5 आयतें पढ़ी होगी, 10 आयतें पढ़ी। हज़रत जुबैर का दिल बदल गया। हमारे घर में सूरह यासीन है, हाँ या नहीं? है। हमारे यहाँ कुरान खानी में सूरह यासीन पढ़ी जाती है, दुकान की शुरुआत में सूरह यासीन पढ़ी जाती है, मकान नया लिया तो सूरह यासीन पढ़ी जाती है। बल्कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा हर उम्मती रात को सोने से पहले एक बार सूरह यासीन पढ़ ले और सुबह उठे एक बार सूरह यासीन पढ़ ले। हमारे नबी ने फरमाया वादा करता हूं बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल हो जाएगा। सुभान अल्लाह। लेकिन वो सूरह यासीन हमारी जिंदगी क्यों नहीं बदलती? सूरह यासीन में कोई चेंजेस आए? कोई फर्क आया? कोई जबर जेर पेश फर्क आया? तो क्यों सूरह यासीन ने उनकी जिंदगी को बदला, हमारी जिंदगी को क्यों नहीं बदला? मेरे प्यारो, उसकी वजह यह है कि हमको कुरान से मोहब्बत नहीं है, हमको उसकी जगह मोबाइल से मोहब्बत हो गई है। हमको कुरान पाक से मोहब्बत, अल्लाह की कसम मेरे दोस्तों, ये कुरान सोचो ना कितना कितना भारी कलाम है। इस पर जरा नजर रखना, ये कुरान इतना भारी कलाम है कि जब अल्लाह तबारक व तआला को ये कुरान उतारना था, अल्लाह ने फरमाया मेरे मुस्तफा अगर ये कुरान को मैं पहाड़ पर उतारता ना तो पहाड़ के टुकड़े टुकड़े हो जाते। बोलो पहाड़ के टुकड़े टुकड़े हो जाते, पहाड़ फट जाता। अल्लाह कहते अगर ये कुरान पहाड़ पर उतारता पहाड़ के टुकड़े टुकड़े होता है, फट जाते। लेकिन अल्लाह ने फरमाया मेरा मुस्तफा तुम्हारा दिल मुझे इतना प्यारा है और तुम्हारा दिल इतना मजबूत है कि सारे पहाड़ एक तरफ होंगे, मेरे मुस्तफा का कल्बे मुबारक एक तरफ होगा। मैं उतारूंगा तो आपके कल्बे मुबारक पर यह कुरान उतारूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये दोनों बातें मैं आपको कुरान से बताऊंगा। अल्लाह ने पहले क्या कहा? अगर कुरान को किस पर उतारता तो पहाड़ का क्या हो जाता? चूरा चूरा हो जाता पहाड़। अल्लाह ने फरमाया लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। अल्लाह फरमाते अगर मैं ये कुरान पहाड़ों पर उतारता, ये कुरान इतना भारी भरकर कलाम है, पहाड़ के चूरे चूरे हो जाते, फट जाता, पहाड़ के टुकड़े टुकड़े हो जाते। लेकिन फिर अल्लाह ने फरमाया मेरे मुस्तफा दुनिया के सारे पहाड़ एक तरफ होंगे, मेरा मुस्तफा का दिल मुबारक एक तरफ। सुभान अल्लाह। मैं उतारूंगा तो मेरे मुस्तफा आपके कल्बे मुबारक पर उतारूंगा। अल्लाह ने फरमाया व इन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन नज़ल बिहि रूहुल अमीन अला क़ल्बिक लितकूना मिनल मुनज़िरीन। अल्लाह ने फरमाया मेरे मुस्तफा मैंने सब पहाड़ों को चूरा कर दिया और सारी मजबूती मैंने तुम्हारे दिल मुबारक में आता फरमा दी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कुरान की शान होगी और क्या मुस्तफा की शान होगी। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं ये दो चीज कुरान और मुस्तफा जितना घटाने जाओगे कसम अल्लाह की, अल्लाह उतनी ही शान दोनों की बढ़ाता चला जाएगा। बेशक बेशक। बल्कि मेरे प्यारो कुरान और मुस्तफा, बोलो ना कुरान और मुस्तफा। हाँ, एक मर्तबा हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह
صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیوی کون؟ حضرت عائشہ ہماری ماں، بولو رضی اللہ تعالی عنہا. کسی نے آ کر پوچھا ہماری ماں اماں عائشہ کو پوچھا کیف کان اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے نبی کے اخلاق کیسے تھے. یعنی کسی نے آ کر سوال پوچھا کہ ہمارے نبی کی ہسٹری مبارک بتاؤ، ان کا اٹھنا مبارک، ان کا بیٹھنا کیسا مبارک، ان کا چلنا کیسا، ان کا آنا کیسا، ان کا جانا کیسا، ان کا سونا کیسا، ان کا جاگنا کیسا، ان کا کھانا کیسا، ان کا پینا کیسا. حضرت عائشہ ہماری ماں نے کہا کہاں تک بتاؤں گی، بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. بھائی آج معمولی آدمی کی ہسٹری بیان کرنا مشکل ہے تو ان کی ہسٹری کو کیسے بیان کرے جن کے طلب مبارک کو 70,000 فرشتوں نے چوما تھا. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت عائشہ نے فرمایا میرے بس کی بات نہیں، لیکن ہاں چونکہ میں امت کی ماں ہوں، امت کی ایک جملہ بتاتی ہوں، سن لو، ہمارے نبی کی پوری زندگی سمجھ میں آ جائے گی. تو کہنے والے نے کہا بتائیے نا وہ جملہ بتائیے، آپ سب لوگ بھی سنیں گے نا. کیا فرمایا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری ماں نے فرمایا میں میرے نبی کی تاریخ مبارک کیسے بیان کروں، بس اتنا بتاتی ہوں خلقہ القرآن. حضرت عائشہ نے فرمایا قیامت تک آنے والے میرے بچوں، ہماری ماں ہے نا، قیامت تک آنے والے میرے بچے اور میری بچیوں کان کھول کر سن لو، جس نے قرآن پاک کو محبت سے دیکھا اس نے مصطفیٰ کو دیکھا، جس نے مصطفیٰ کو دیکھا اس نے قرآن کو دیکھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مجھے ایک نے ابھی صورت میں کہا تھا وہ صحابہ کا زمانہ کتنا اچھا تھا، اللہ کے رسول کو دیکھتے تھے. میں نے کہا ہمارا زمانہ بھی بہت اچھا ہے. بے شک. تو کہا اللہ کے رسول کہاں دکھتے ہیں. میں نے کہا پورے دن میں قرآن کتنا پڑھا؟ کہا نہیں. میں نے کہا 3 دن میں کتنا پڑھا؟ نہیں. 15 دن میں کتنا پڑھا؟ نہیں. میں نے کہا قرآن کو ہاتھ لگایا؟ نہیں. قرآن کو محبت سے دیکھا؟ نہیں. میں نے کہا پھر ہماری ماں کی بات سن لے. ہماری ماں عائشہ نے فرمایا تھا کہ میرے مصطفیٰ کی شان گئی نہیں ہے، آج بھی قرآن کو دیکھتا جائے گا مصطفیٰ نظر آئیں گے، مصطفیٰ کو دیکھتا جائے گا قرآن نظر آئے گا. سبحان اللہ. کون کون میرا ساتھ دے گا سبحان اللہ بولیں گے؟ بولو سبحان اللہ. ارے میرے پیارو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم نے پوچھا اللہ قرآن بتا دے، مصطفیٰ بتا دے. اللہ نے فرمایا میں نے قرآن کو 30 پاروں میں بند کیا. سبحان اللہ. سبحان میں نے اللہ. قرآن کو 30 پاروں میں بند کیا. سبحان اللہ. مصطفیٰ کو حضرت عائشہ کے حجرے میں موجود کر دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہمارے نبی موجود، بولو بے شک، ہمارے بے شک. نبی موجود. اپنے روضہ مبارکہ میں اللہ کی قسم زندہ ہے. بے شک. اور ہمیں اب کوئی نبی کی ضرورت نہیں ہے. معلوم نہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نبی کی ضرورت. میں نے کہا کائے کو فالتو بات کرتا. ہمارے نبی ایسے مضبوط نبی کہ اب ان کے بعد کوئی نبی کی ضرورت ہے نہیں. اور جب اللہ کہتے تم کو ضرورت نہیں ہے تو ہم کون آئے؟ اللہ نے فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ فرماتے یہ میرے محمد ہے، یہ میرے احمد ہے. سبحان اللہ. یہ میرا مصطفیٰ ہے، یہ میرا مجتبیٰ ہے. سبحان اللہ. یہ میرا مرتضیٰ ہے، یہ میرا کلیم اللہ ہے، یہ حبیب اللہ ہے، یہ صفی اللہ ہے، یہ نجی اللہ ہے، یہ بشیر بھی ہے، یہ نذیر بھی ہے، مزمل بھی ہے، مدثر بھی ہے، یہ طٰہٰ بھی ہے، یہ یاسین بھی ہے، یہ اول بھی ہے، یہ آخر بھی ہے. اللہ نے فرمایا اب کوئی نبی کی ضرورت نہیں، یہ میرا آخری نبی ہے. اب کوئی نبی آنے والا نہیں. تو معلوم ہے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے. دیکھنا میں ٹریک بدل رہا ہوں، جی. یاد دلانا میرے کو. اسلم بھائی تو بیٹھے بیٹھے یاد دلا. ایک زمانہ گزرا ہے شاہ عطا اللہ بخاری کا. کن کا؟ شاہ عطا اللہ. ولیوں کے ولی. نام لو شاہ عطا اللہ عطا اللہ رحمت اللہ. ان کے زمانے میں ایک غلام احمد، وہ غلام احمد نے اعلان کر دیا میں نبی ہوں، میں نبی ہوں، میں نبی ہوں. اور شاہ عطا اللہ بخاری تو بہت علم والے تھے. سمجھایا بھائی تو نبی نہیں ہے، تو نبی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے نبی کے بعد اللہ کی قسم اب کوئی نبی آنے والا نہیں. کعبہ کے پیدا کرنے والے کی قسم اب ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. قرآن کے پیدا کرنے والے کی قسم بولو ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. شاہ عطا اللہ بخاری نے بہت سمجھایا غلام احمد کو. ایک دن
ہاں چاہے وہ خواب کا معاملہ ہوگا یا بیداری کا معاملہ ہوگا، لیکن آمنا سامنا ہوا نا تو شاہ عطا اللہ بخاری نے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا غلام احمد. تو کہا ہاں تم غلام احمد ہو، تم احمد نہیں ہو. تو کہا نا، قرآن میں جو احمد آیا نا وہ میرے بارے میں آیا ہے. قرآن میں اللہ نے کہا ہے نا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. اللہ نے کہا ہے احمد نام کے نبی آئے ہیں. کہا وہ احمد نہیں ہوں. تو شاہ عطا اللہ نے سمجھایا تم احمد نہیں ہو، تم غلام احمد ہو. غلام احمد ہو. آواز سے تم احمد نہیں ہو، تم غلام احمد ہو. بہت سمجھایا نہیں مانا. کہا تم احمد نہیں ہو، تم غلام احمد ہو. تو اس نے غصے میں کیا کہا معلوم؟ نہیں میں احمد ہو. وہ تو غلام میرے ماں باپ نے زبردستی چپکا دیا. میں احمد ہی ہوں، نبی ہوں، اور غلام تو میرے ماں باپ نے زبردستی چپکا دیا. تو شاہ عطا اللہ کا نام تھا عطا اللہ. کہا پھر میں اللہ ہوں. تو کہا تم عطا اللہ ہو. کہا وہ عطا تو میرے ماں باپ نے چپکا دیا، میں اللہ ہوں اور میں ریجیکٹ کرتا ہوں کہ تم میرے نبی نہیں ہو. سبحان اللہ. بہت خوبصورت پیغام، ماشاء اللہ. سبحان اللہ. بول دو ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. ہاں تو سنو نا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم نے پوچھا اللہ محمد کا نظارہ بتا دے، قرآن کا نظارہ بتا دے. اللہ نے فرمایا میں نے قرآن کو 30 پاروں میں بند کر دیا اور میں نے مصطفیٰ کو حضرت عائشہ کے حجرے میں موجود کر دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا میرا مصطفیٰ اعلیٰ. سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا میرا مصطفیٰ اعلیٰ، میرا قرآن بھی اعلیٰ، سبحان میرا اللہ. مصطفیٰ بھی بالا، میرا قرآن بھی بالا، میرا مصطفیٰ بھی نرالا، میرا قرآن بھی نرالا. سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا میرا مصطفیٰ حسین، میرا قرآن بھی حسین. سبحان اللہ. اللہ نے سبحان اللہ. فرمایا میرا قرآن 30 پاروں والا تو میرا مصطفیٰ والضحیٰ چہرے والا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا میرا قرآن ساری کتابوں کا سردار بن گیا، میرا مصطفیٰ سارے نبیوں کا سردار بن گیا. اللہ نے فرمایا میرا قرآن ذکر، مصطفیٰ ذاکر، میرا قرآن واعظ، مصطفیٰ واعظ، میرا قرآن وصیت، مصطفیٰ واصی. اللہ نے بڑے پیار سے فرمایا دیکھو نہ جس نے قرآن کو دیکھا وہ قاری بن گیا، جس نے مصطفیٰ کو دیکھا وہ صحابی بن گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دھرنے والی ذات. بس پہلا کام یہی کرنا ہے، ہمارا دل اندر سے بولے جو ہوا اللہ کی طرف سے ہوا، جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، آئندہ جو ہوگا وہ اللہ کی طرف سے ہوگا. میرے پیارو اللہ کی قسم سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ اچھا یہ بتاؤ، یہ ہم جو بیٹھے ہیں یہ بٹھانے والا کون؟ اللہ. میرے کو بولنے کی طاقت دینے والا کون؟ اللہ. آپ کو سننے کی طاقت دینے والا کون؟ اللہ. ارے میرے پیارو اللہ کی قسم جو اللہ کا بنتا ہے، ساتھ میں بولو نا جو اللہ بھی اس کا بن جاتا ہے. آج ہمارا اللہ نہیں بنا کیونکہ ہم اللہ کے لیے بنے. ہماری حالت دیکھو، ہم کس کے ہو گئے؟ ہم کسی اور کے ہو گئے. اللہ نے بھی ہم کو غیروں کے حوالے کر دیا. ہمارا حال اتنا گرا کہ آج ہمارا حال ایک ٹیشو پیپر جیسا ہو گیا. جس کو چاہا اس نے عمل کیا، اس کے بعد کل کے ڈبے میں پھینک دیا. کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے ہوا کہ ہم نے جو کلمہ پڑھا تھا وہ کلمے کے تقاضے کو چھوڑ دیا. آج بھی اللہ کی قسم ایک اللہ کی ماننے پر آ جاؤ، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتی. لیکن شرط اور کنڈیشن یہ ہے ہم اللہ کے بنے. من کان للہ کان اللہ لہ. ہمارے نبی نے فرمایا تو اللہ کا بن جا، اللہ تیرا بن جائے گا. ہمارے نبی نے فرمایا اسما یسما لک. ہمارے نبی نے کہا تو اللہ کی سننے والے بن جا، نبی کی باتوں پہ عمل کرنے والا بن جا، اللہ بھی تیری دعائیں سننے والا بن جائے گا. آپ کو معلوم ہے احد کا میدان کون سا میدان؟ احد کا میدان کہاں؟ اور آپ کو معلوم ہے وہ پہلے جیت، اس کے بعد میں ہار. ارے بولو اس کے بعد میں ہار. اور بڑا عجیب و غریب معاملہ ہو گیا. 70 صحابہ شہید ہو گئے. 70 صحابہ کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے. لیکن احد کے میدان سے پہلے جو آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض. اللہ نے فرمایا آؤ میدان میں آؤ، آج معاف بھی ہو جاؤ گے، آج جنت بھی ملے گی. آپ کو معلوم ہے ایک صحابی جن کا نام ہے سعد بن ربیع، بولو کیا نام؟
سعد بن ربیع کئی تڑپ رہے میدان میں، کئی تڑپ رہے، اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو بلاتے اور کہتے جاؤ جاؤ جاؤ، یہ لمبا میدان ہے، احد کا میدان۔ جو عمرہ میں اور حج میں گئے انہوں نے وہ میدان دیکھا ہوگا، احد پہاڑ والا، کیونکہ پہاڑ، احد پہاڑ 18 کلومیٹر پر پھیلا ہوا پہاڑ ہے اور یہ لمبا چوڑا میدان۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ میرے سعد کو ڈھونڈو، سعد بن ربیع کو ڈھونڈو، اور کچھ مت کہنا کہ محمد نے تمہیں سلام کہا ہے۔ اب وہ جو کہنے والے گئے نا، ان کی تو ڈیوٹی تھی، اب وہ کہہ رہے سعد، او سعد بن ربیع، او سعد بن ربیع، او سعد بن ربیع، ارے ادھر جا رہے ادھر جا رہے، دیکھا ایک جگہ، دیکھا ایک شخص تڑپ رہے، خون میں لہو لعان ہے، اور وہ یوں ہاتھ کر رہے، ہاں میں سعد بن ربیع۔ کہا سعد بن ربیع اچھا ہوا تم مل گئے، میں امانت پہنچا دوں۔ ارے محمد نے تمہیں سلام کہا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سلام کہا۔ سعد بن ربیع بدن سے لہو لہان، آنکھوں میں آنسو، میرے نبی نے میرا نام لے کر سلام کہا، میرے نبی نے میرا نام لے کر سلام کہا۔ ہاں کہا تمہارا نام لے کر کہا میرا بھی آخری وقت ہے، میرے نبی کو تو ایک پیغام دے دینا۔ کہا کیا دے دوں؟ کہا کہہ دینا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور امت کو ایک پیغام دے دینا۔ کہا امت کو کیا پیغام دینا؟ کہا امت کو یہ پیغام دینا کہ دائیں آ جانا، بائیں آ جانا، رائٹ میں آنا، لیفٹ میں آنا، آگے آنا، پیچھے آنا، جان دے دینا، مگر محمد کے پاؤں میں کانٹا بھی چوبے اس کو برداشت مت کرنا۔ دائیں آنا، بائیں آنا، آگے آنا، پیچھے آنا، مگر میرے محمد کے پاؤں میں کانٹا بھی چوبے اس کو برداشت مت کرنا۔ میرے پیارو یہ کہہ کر سعد بن ربیع اللہ کو پیارے ہو گئے، بولو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے محمد کے پاؤں میں کانٹا بھی چوبے اس کو گوارا، ہم تو آنکھوں میں کانٹے چبا رہے ہیں میرے پیارو۔ میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا چبھے اس کو گوارا مت کرنا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت انس نے پوچھا تھا میرے نبی آپ کو کیا ہدیہ دے دوں، آپ کو معلوم ہے نا ہمارے نبی کے زمانے میں وہ صحابہ آتے تھے، آ کے ہدیہ دیتے تھے، بھائی کوئی گھی دے کر جائے، کوئی دودھ دے کر جائے، کوئی شہد دے کر جائے، کوئی درہم دے کر جائے، کوئی دینار دے کر جائے۔ بھائی ہدیہ سنت ہے، ہمارے نبی دیتے بھی تھے اور لیتے بھی تھے، اور ہمارے نبی نے فرمایا تہادوا تحابوا، ہدیہ دیتے رہو، لیتے رہو، محبتیں بڑھتی جائے گی۔ ایک دن حضرت انس آئے، اللہ کے رسول میں تو یتیم ہوں، کوئی گھی دیتا ہے، کوئی شہد دیتا ہے، کوئی دودھ دیتا ہے، میں آپ کو کیا دوں، میرے کو ہدیہ دینے کا ہے آپ کو، لیکن اللہ کے رسول آپ میرے کو تھوڑے دن کام پر بھیجو گے تو میں کچھ کماؤں گا تو پیسے ملیں گے، پھر جو ہدیہ آپ مانگو گے میں آپ کو دوں گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا انس ایک ہدیہ چاہیے، تم سے بھی چاہیے، پوری امت سے مجھے چاہیے۔ کہا کون سا ہدیہ؟ فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، 5 وقت کی نماز پڑھو گے یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ وہ حضرت سعد بن ربیع نے کیا کہا، آگے آؤ، پیچھے آؤ، دائیں آؤ، بائیں آؤ، سب جگہ جان دے دینا، مگر میرے محمد کے پاؤں میں کانٹا چوبے اس کو گوارا۔ ہم تو روز صبح میں نبی کی آنکھوں کو، روز صبح فجر کی نماز جاتی ہے، شرم نہیں آتی ہم کو؟ عید کی نماز پڑھی نہیں؟ واپس پڑھاؤں؟ ہاں بول یا نہ بول بھائی؟ سکندر کیا حال ہے بھائی؟ یا ہاں بول دے یا نہ بول دے؟ عید کی نماز پڑھی؟ ارے بولو نا، پڑھی؟ اذان ہوئی تھی ہلدروں میں عید کی نماز؟ نہیں ہوئی؟ اقامت ہوئی؟ نہیں ہوئی نا؟ عید کی نماز پڑھی نا؟ عید کی نماز واجب، بولو عید کی نماز واجب۔ عید کی نماز سب نے پڑھا، اور سب اچھے اچھے کپڑے میں نہا دھو کے آئے، ہے نا، سفید سفید کپڑے میں نہا دھو کے آئے، بلکہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ساتھ میں لے کر آیا، کیونکہ گھر کی عورتوں نے کیا کہا، جا کم سے کم عید کی نماز تو پڑھنے جا، لے یہ 2-4 بچوں کو بھی ساتھ میں لے کر جا، تیار ویار کر کے۔ وہ بچے بھی باقاعدہ، کتنے چھوٹے چھوٹے بچے تو جبا وبا پہن کے سب عید کی نماز، بہت اچھا لگتا، ایک ماحول معلوم ہوتا ہے کہ بھائی عید کی نماز سب پڑھنے آئے، لیکن اکارڈنگ ٹو شریعت کے مطابق عید کی نماز واجب، یعنی نمبر 2، اور روزانہ جو فجر کی نماز آتی ہے وہ فرض۔ اب عید کی نماز پڑھے نمبر 2 والی، اور نمبر 1 والی فجر کی نماز چھوڑے، تو یہ شریعت کا مذاق نہیں کر رہے؟ ارے بولو شریعت کا مذاق نہیں ہو رہا؟
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو نمبر 2 پہ رکھا اس پر پورا ہلدرو جمع ہو گیا، بچے جمع ہو گئے، نہا دھو کے آ گئے، اچھے کپڑے پہن کے آ گئے، اور یہ سب سنت ہے، جو کیا سب سنت ہے. لیکن عید کی نماز واجب تو واجب ہی رہے گی، وہ فرض ہونے والی نہیں. اسی لیے اگر کوئی سفر کرتا ہو نا مسافر، اگر وہ عید کی نماز نہیں پڑھے اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں. کسی بھی مفتی سے فتویٰ پوچھ لو، اگر کوئی مسافر ہے اور عید کی نماز نہیں پڑھے، ارے نہیں پڑھا عید کی نماز، سفر میں ہو عید کی نماز نہیں پڑھا، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن سفر والا فجر کی نماز نہیں پڑھے تو کیوں؟ کیونکہ فجر فرض ہے، عید واجب ہے. عید سب نے پڑھا اور فجر چھوڑا، اور عید کے دن تو ظہر کے بعد تو ایسا لگا روزہ رکھ کے کتنا بڑا امت پہ احسان کیا میں نے. تو یہ تھا قاری احمد علی صاحب کا بہت ہی بہترین بیان تھا. امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو بھی یہ بیان بہت اچھا لگا ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی اس بیان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر پھر انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں. تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.